ضعیف ہو گئی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ عزت ملی تھی۔ سب سے پہلے جو حضرت مریم کے حمل کی اطلاع پائی تھی وہ ان کا چچیرا بھائی یوسف نجار تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ مریم حاملہ ہے تو ان کی پاکیزگی، ہر وقت مسجد میں حاضر ہونا، ذکر و اذکار، کثرت نوافل، نمازوں میں رہنا دیکھ کر وہ چپ ہو جاتا، اور جب حمل یاد آتا تو پریشان ہو جاتا اور ان کے اوپر تہمت لگانے کی ہمت کرتا، اور پاکیزگی دیکھ کر چپ ہو جاتا۔ ایک دن ہمت کر کے اس نے کہا، ہے مریم میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر تو اجازت دے تو میں کہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کہو۔ انہوں نے کہا، ہے مریم کیا بغیر بیج کے اناج پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا بغیر بارش کے درخت اگ سکتا ہے؟ پیڑ پودے ہو سکتے ہیں؟ حضرت مریم سمجھ گئی۔ آپ نے فرمایا، اے یوسف کیا تجھے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا وہ بغیر ماں اور باپ کے؟ حضرت حوا کو پیدا کیا بغیر ماں اور باپ کے۔ تب جا کر اس کو یقین ہوا اور بیت المقدس کی خدمت کو اس نے باقی رکھا، کیونکہ حضرت مریم جو ہے اب کمزور ہو گئی تھی۔ جب حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اے مریم تم قوم سے دور چلی جاؤ، قوم سے دور چلی گئیں تو انہیں درد اٹھا پیدائش کا، جس کو درد ذہ کہتے ہیں۔ انہیں صدمہ ہوا کہ اللہ کاش کہ اس سے پہلے میں اس حال کو پہنچتی مر جاتی۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں ندا فرمائی، اے مریم غم نہ کھا، جس جگہ تو ہے وہاں میں نے میٹھے پانی کی نہر جاری کر دی ہے، چشمہ جاری کر دیا ہے، اور جو جھاڑ ہے پیڑ سوکھا تو اسے ہلا، اس سے تازہ میٹھی کھجوریں گریں گی، کھا اور پانی پی۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا وقت آیا تو وہ وہاں سے بیت لحم چلی گئی اور وہاں عیسیٰ علیہ السلام تولد ہوئے، پیدا ہوئے۔ جھولے میں انہوں نے لٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مریم جب قوم کے سامنے تو جائے تو بات نہیں کرنا، قوم جو بھی پوچھے بولنا میں چپ رہنے کا روزہ رکھی ہوں، اس لیے بات نہیں کروں گی، جو کچھ پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھو۔ وہ لوگ غمگین ہوئے، روئے اور کہا، اے مریم تیری ماں تیرا باپ
کوئی ایسا نہیں تھا. تو نے یہ کیا کیا؟ بن مرد کے، بن شادی کے تو نے بچہ جنی. جب انہوں نے بچے سے کیا پوچھے، یہ پالنے میں جھولے میں ہے، یہ کیا بولے گا؟ تو ان کی بات کو سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور پالنے سے بولے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی کیا ہے. اس کے بعد آپ چپ ہو گئے. تو سلامتی کے لیے آپ نے فرمایا کہ جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں اٹھایا جاؤں، اس کی سلامتی ہو. پھر آپ نے کوئی کلام نہیں کیا جب تک کہ بچے بولنے کی عمر میں ہو جاتے ہیں، اس وقت تک خاموش رہیں. جب آپ نے کلام کیا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ نے نظم میں دیا ہے مریم کو. عیسیٰ علیہ السلام وقت گزرتا رہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ سب سے پہلے جو ایمان لایا وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ابن زکریا علیہ السلام ہے. وہ یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے 6 مہینے بڑے تھے اور دونوں خالہ زاد بھائی تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی کچھ کام نہیں کیا، گھومتے رہتے تھے، تبلیغ حق فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی ہدایت میں لگے رہے. فرماتے تھے جس نے مجھے رات کا کھانا دیا ہے صبح کا ناشتہ بھی وہی دے گا. ایک دن عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کی نورانی شکل اور آپ کے حالات کو دیکھ کر مطالبہ کیا کہ آپ چمگادڑ پیدا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزہ عطا فرمایا تھا. نابینا کو جو پیدائشی ہوتا تھا، دم کرتے تو آنکھ کھل جاتی، سفید داغ کوڑ کو اچھا کرتے، ہر قسم کے مریض سب کا علاج کرتے. تو آپ نے مٹی سے ایک چمگادڑ بنایا، چمگادڑ کو بنا کر اس کی شکل بنائی اور اس پہ پھونک ماری تو وہ اڑنے لگی، بے پر کے اڑی. چمگادڑ کو پر نہیں ہوتا، بنا پر کے اڑتی ہے اور اڑنے والے جانوروں میں اور پاورفل ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے. چمگادڑ جو ہے اس کے مادہ بچہ حمل سے ہوتی ہے، بچہ جنتی ہے، چھاتی سے دودھ پلاتی ہے اور ہنستی ہے. تو یہ معجزہ آپ نے دکھایا. پھر آپ اللہ کے بندوں کی خدمت میں لگ گئے. مریض مریضہ 50-50 ہزار آپ کے خدمت میں آتے اور آپ کی دعا سے شفا ہوتی. اس زمانے میں حکیم اور ویدوں کا بڑا زمانہ تھا. وہ سب پست ہو گئے آپ کے اعجاز کو دیکھ کر. مردوں کو جلاتے تھے، بیماروں کو اچھا کرتے تھے. جو لوگ آ سکتے تھے آ کے دعا کراتے، جو لوگ نہیں آ سکتے تھے آپ خود جا کر وہاں ان کو دعا فرماتے.
ایک شخص کی بہن نے آپ سے التجا کی کہ میرا بھائی بیمار ہے، وہ آ نہیں سکتا، آپ چلیں میرے بھائی کو دعا کر دے اچھا ہو جائے۔ وہ آپ گئے تو معلوم ہوا کہ 3 دن پہلے اس کا وہ مر گیا، انتقال ہو گیا۔ اس کی بہن سے آپ نے فرمایا چل مجھے قبر پہ لے چل۔ وہ قبر پہ لائی، آپ نے اسے پکارا، وہ قبر سے باہر آیا، کپڑے پہنے، گھر گیا، شادی ہوئی، اولاد ہوئی۔ اسی طرح ایک جنازہ جا رہا تھا، لوگ لے کے جا رہے تھے، آپ نے فرمایا رکو، روکا، آپ نے دم کیا، وہ کندھوں سے اتر کر نیچے آیا، گھر گیا، شادی کیا، اولاد ہوئی۔ اسی طرح بہت سارے معاملات ہیں۔ ایک شخص کا انتقال، وہ نیک تھا، 1000 سال سے بھی زیادہ پہلے ہوا تھا، لوگوں نے کہا اس کو آپ زندہ کریں، آپ نے اس کو بھی زندہ کیا۔ وہ آپ کی بارگاہ میں آیا اور عرض کیا حضور اب مجھے دوسری بار سکرات میں نہیں جانا ہے۔ چنانچہ زندہ ہونے کے بعد وہ پھر انتقال کر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو قوت دی تھی وہ ان کا معجزہ تھا۔ آپ کے چاہنے والوں میں ایک گروہ تھا، ان کو کہتے ہیں حواری۔ تو وہ آپ کے ساتھ آپ کے مددگار بن کر رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر ضرورت کو اپنے کرم سے پورا فرمایا۔ ان لوگوں نے آپ سے دعا کی درخواست کی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ہمیں مائدہ نازل فرمائے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے من سلوہ مانگا تھا۔ تو آپ نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے خوان نعمت اتارا، وہ ہر قسم کی نعمتوں سے بھرا ہوا دسترخوان تھا۔ ان لوگوں نے کھایا، کھاتے رہے۔ اس میں جو لوگ آپ کو نبی مان کر رہے اللہ تعالیٰ نے انہیں سلامتی عطا فرمائی، اور جنہوں نے بعد میں انکار کیا ان پہ عذاب الہی نازل ہوا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی اور اپنے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب نازل فرمائی اس کا نام انجیل مقدس ہے، اور پالنے ہی میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے تورات شریف کا علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب وعظ اور تبلیغ شروع فرمائی اور اپنی کتاب کا اعلان فرمایا نبوت کا، تو نصرانی جو تھے وہ سمجھ گئے کہ اب ہمارا باپ دادا کا دین منسوخ ہو جائے گا، یہ جو آئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا دین رائج کریں گے، نافذ کریں گے۔ تو انہوں نے آپ کی زندگی کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا، قتل کرنے کے لیے ایک شخص کو مامور کیا، سپاری دی تو عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دے۔ جب وہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پہ اٹھا لیا اور آپ کی شکل اس قاتل آنے والے کی بنا دی۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا تو یہ سب
آپ کی شکل دیکھ کر اپنے آدمی کو آئے اور مار ڈالے، وہ سمجھے کہ عیسیٰ علیہ السلام مار ڈالے گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسباب پہ اٹھا لیا۔ آج بھی کرسچن نصرانی جو ہے اسی باطل عقیدے پہ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سولی دے دی، پھانسی دے دی، تو وہ صلیب آج بھی ان کے گلے میں لٹکی رہتی ہے۔ ان کے گرجا میں بھی صلیب کا نشان رہتا ہے، اور ان میں 3 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ جو ہے اللہ کا بیٹا، اور ایک گروہ جو ہے اللہ، اور نیک گروہ جو ہوا انہوں نے آپ کو نبی مانا اور آپ کے دین پہ سلامتی کے ساتھ قائم رہے۔ یعقوبیہ، نستوریہ، ملکانیہ، یہ 3 گروہ ہو گئے۔ اسی طرح آج کرسچن میں بھی کئی قسم کے گرجا ہیں الگ الگ ناموں سے۔ بہرحال گاڈ، مریم اور یسوع مسیح، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ جو کفر ہے سب کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں سے اپنے بندوں کو محفوظ فرمائے۔ کرونا کی بیماری، لاک ڈاؤن جلد ختم ہو، مکمل امن قائم ہو۔ السلام علیکم۔